السلام علیکم مائی پلس ٹی وی کے دوستو، ہمارے سولر سسٹم میں 8 پلینٹس ہے اور ہر پلینٹ اپنی اپنی مدار میں گردش کرتی ہے اور اس میں زندگی صرف ہماری پلینٹ زمین پر موجود ہے۔ دوستو، اگر زمین کی فضا اچانک ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ دوستو، لیکن ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ کیا رہے ہیں؟ سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر زمین کی فضا یا کر ہوا اچانک ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ خیال کیا جاتی ہے کہ پلینٹ زمین کی فضا دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ اگر یہ فضا اچانک ختم ہو جائے تو اس کے برے نتائج کتنے ہوگے؟ کیا ہر جاندار مر جائے گا؟ کیا فضا واپس آ پائے گی؟ کیا ہوگا؟ یہاں متوقع واقعات کو بیان کیا جا رہی ہے۔ خاموشی طاری ہو جائے گی۔ آواز کی لہروں کو سفر کرنے کے لیے ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ وائبریشن محسوس کر سکیں گے لیکن سنائی کچھ نہیں دیں گا۔ پرندے اور ہوائی جہاز اوپر سے نیچے گریں گے۔ ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ ہم بادل نظر آتی ہے لیکن اس کا حجم ہوتی ہے جس کے سہارے اشیاء اڑتی ہے۔ آسمان کالا ہو جائے گا، یہ فضا کی وجہ سے نیلا نظر آتی ہے۔ زمین کی سطح پر تمام حیاتیات اور نباتات زندگی موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ ہم خالی مقام یا اسپیس میں زیادہ وقت باقی نہیں رکھ سکتے اور فضا کے اچانک غائب ہونے سے یہی ہوگا۔ ابتدا میں درجہ حرارت بڑھ جائے گا، کان کے پردے پھول جائیں گے تو ابلنے لگے گی، لیکن انسان فوراً نہیں مرے گا۔ اگر آپ اپنا سانس روکیں گے تو آپ کے پھیپھڑے پھول جائیں گے اور فوراً عذابناک موت واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ سانس خارج کر دیں گے تو موت تقریباً 3 منٹ میں واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ آکسیجن کا ماسک پہنیں گے تو بھی سانس لینے کے قابل نہیں ہوگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پردہ شکم یعنی ڈایافرام ہوا لینے کے لیے جسم کے اندرونی اور باہر فضائی دباؤ کو استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریے آپ کے پاس دباؤ قائم رکھنے والا سوٹ یعنی پریشر سوٹ اور ہوا موجود ہے۔ اس صورت میں آپ زندہ رہیں گے لیکن آپ کے کلی جلد پر بہت زیادہ جلن ہوگی کیونکہ زمین کی فضا سولر تابکاری کو چاندتی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کرۂ ہوا کرۂ ارض کے جیسا جانب اندھیرا ہوگا، رات ہوگا، وہاں یہ اثر کتنا پریشان کن ہوگا، لیکن سورج کی براہ راست روشنی سے اثرات بہت زیادہ ہوگا۔ دریائے، جھیلیں اور سمندر ابلنے لگیں گے۔ جب بھی کسی مائع کا تبخیری دباؤ ویپر پریش بیرونی دباؤ سے بڑھ جاتی ہے تو ابلتی ہے۔ بغیر فضا یا خالی مقام پر پانی ابلنے لگتی ہے۔ چاہیے درجہ حرارت تھوڑا سا ہی زیادہ ہو، اگرچہ پانی ابلے گا لیکن پانی کے بخارات فضا بھر نہیں پائے گی۔ ایک نقطے پر توازن قائم ہوگا اور اتنا بخارات پیدا ہو جائے گے کہ سمندر کا پانی ابلنے بند ہو جائے گا، باقی رہ جانے والا پانی جم جائے گا۔ بالآخر جب سطح زمین پر زندگی کو ختم ہوئے بہت عرصے بیت جائے گا، سولر تابکاری فضا میں موجودہ پانی کو آکسیجن میں بدل دے گی جو زمین پر موجود کاربن سے تعامل کے بعد کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کرے گا۔ فضا اب اتنا پتلی ہوگی کہ اس میں سانس لینے ممکن نہ ہوگا۔ فضا کے گھٹنے سے سطح زمین ٹھنڈا ہو جائے گی۔ یہی ہماری مراد درجہ حرارت کا مطلب 0-273.15 سینٹی گریڈ ہونا نہیں، تاہم درجہ حرارت 0 سے کہیں نیچے ہوگا۔ سمندروں سے بننے والا آبی بخارات گرین ہاؤس گیس کا کام کریں گے جس سے درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ بدقسمتی سے بڑھے ہوئے درجہ حرارت سے اور زیادہ پانی سمندروں فضا میں جائے جس سے گرین ہاؤس ایفیکٹ پرار ہو جائے گا اور یہ مارس پلینٹ کے بجائے وینس سے زیادہ قریب حالت میں آ جائے گا۔ جاندار جنہوں نے سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے مر چکے ہوں گے۔
پودے اور زمینی جانور مر چکے ہوگے، پانی کی زیادہ تر جاندار بھی مر چکے ہوگے، لیکن بعض بیکٹیریا باقی رہ گئے۔ کیموسنیٹک بیکٹیریا غیر نامیاتی تعاملات سے حاصل ہونے والا، انرجی سے نامیاتی مرکبات بننے کی صلاحیت رکھنے والا، وہ فضا کے غائب ہونے کا پتہ نہیں چلے گا۔ آتش فشاں اور زمین کی دراڑوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسرے گیسوں کا اخراج جاری رہے گا جو پانی میں شامل ہوگی۔ موجودہ اور نیا بننے والا فضا میں بنیادی فرق نائٹروجن کی بہتات کا نہ ہونے ہوگا۔ شہاب ثاقب کے گرنے سے زمین کو کچھ نائٹروجن ملے گی۔ کیا انسان بچ پائے گا؟ فضا کو ختم ہو جانے پر انسان کی بقا کے دو طریقے ہیں۔ انسان زمین کی سطح پر تابکاری سے محفوظ گنبد نما پناہ گاہی بنا لے۔ ان کے اندر دباؤ قائم رکھنے والا فضا ہونی چاہیے اور نباتات کے اگنے کی گنجائش بھی۔ ان حیاتی پناہ گاہوں کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوگا، تاہم وہی کچھ کرنا پڑے گا جو کسی اجنبی پلینٹس پر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پانی موجود ہوگا، لہذا آکسیجن کا ذریعہ ہوگا۔ پودے اگانے کے لیے ہمیں شاید کچھ تابکاری کی ضرورت ہوگی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتی ہے؟ زمین کا مقناطیسی میدان فضا کی حفاظت کرتی ہے۔ ممکنہ طور پر کسی بڑے قرون انجیکشن یا سولر طوفانوں سے فضا بحسم ہو جائے۔ کسی بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے فضا کی نقصان کا امکان اس سے زیادہ ہے۔ زمین سمتی مختلف پلینٹسوں پر کئی بار اسی طرح کے اثرات مرتب ہو چکی ہے۔ ان سے گیسوں کے مالیکیولز میں اتنا توانائی آ جاتی ہے کہ وہ گریوٹی سے نکل جاتے ہیں، لیکن اس سے فضا کے ایک حصہ ضائع ہوتی ہے۔ اگر فضا شعلوں کی نظر ہو جائے تو اس سے ہونے والا کیمیائی تعامل سے ایک طرح کی گیسیں کے بدلے دوسری گیسیں آ جائے گی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ میں پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو میرا نام ہے محمد بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں مائی پلس ٹی وی۔ دوستو، آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ کیا رہے ہیں، تو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ کو بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔